سورہ حجرات کے بارے میں ہم سنیں گے۔ سورہ حجرات یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ حجرات کا معنی حجرے، کمرے، کمروں کو حجرہ کہتے ہیں نا، امام صاحب کا حجرہ، مؤذن صاحب کا حجرہ، حجرے کی جمع ہے حجرات یعنی کمرے۔ اس سورت کی آیت نمبر 4 میں حجرات کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الحجرات رکھا گیا۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ سورت میں متعدد امور مسلمانوں کی تربیت کے لیے بیان فرمائے گئے۔ یہ سورت مسلمانوں کی تربیت کرتی ہے کہ انسان کو زندگی کیسی گزارنی ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے خصوصی آداب بیان کیے گئے ہیں، اور جو لوگ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں انہیں بخشش اور بڑے ثواب کی بشارت دی گئی۔ بارگاہ رسالت کا ادب اس سورہ مبارکہ میں سکھایا گیا ہے۔ مسلمانوں کو معاشرتی آداب بتائے گئے اور ان کی اخلاقی تربیت کی گئی کہ تحقیق کے بغیر کسی کی خبر قبول نہ کرو۔ کوئی آپ کو اگر خبر دیتا ہے، کسی بات کے بارے میں بتاتا ہے، فلاں آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، فلاں تو یوں کہہ رہا تھا، تو فرمایا تحقیق کیے بغیر کسی کی بات پر یقین نہ کرو۔ کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی نہ کرو، اس کی غیبت نہ کرو، کسی کا نام نہ بگاڑیں اور کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ یہ مسلمانوں کی تربیت کی گئی سورہ مبارکہ میں۔ یہ حکم دیا گیا کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دی جائے، اور اگر وہ صلح نہ کریں تو ان میں سے جو گروہ باطل پر ہو تو اس کے ساتھ جنگ کی جائے، یہاں تک کہ وہ راہ راست پر گامزن ہو جائے۔ اس سورت کے آخر میں اپنے ایمان کا احسان جتانے والوں کی سرزنش کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ کسی کا اسلام قبول کرنا اللہ کے رسول پر کوئی احسان نہیں ہے، نیز حقیقی مسلمان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، پھر وہ دین کے کسی کام میں شک نہ کرے اور اپنی جان اور مال سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرے۔ یہ سورت کا مضمون ہے اور جو اس سورت میں بیان ہوئے۔ اب بارگاہ رسالت کا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادب، جو تعظیم اس سورہ مبارکہ میں بیان کی گئی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اللہ اپنے محبوب کے دربار کا ادب مسلمانوں کو سکھا رہا ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ فرمایا یا ایھا الذین، آیت نمبر 2 سورہ حجرات 26واں پارہ، اس کی آیت نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز کے آگے اونچی نہ کرو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز کے آگے اونچا نہ کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور حضور سے زیادہ بلند آواز سے کوئی بات نہ کہو، جیسے ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز سے بات کرتے ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے گفتگو نہ کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو، بلکہ لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسی بات نہ کرو جیسے کہ ایک دوسرے سے چیخ کر چلا کر بے تکلفی سے گفتگو کرتے ہو۔ کیوں؟ کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر تک نہ ہو، تمہارے اعمال کہیں اکارت یعنی برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ یعنی بارگاہ رسالت کا ادب یہاں تک بیان کیا گیا کہ ان کے سامنے ایسی گفتگو نہ کرو جیسے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو، ان سے ایسی گفتگو نہ کرو ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یہ ہے ادب رسالت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا، حضور کی بارگاہ کا ادب اللہ پاک بیان فرما رہا ہے کہ میرے نبی کی آواز کے آگے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو بلکہ نیچا رکھو، اور ان کے سامنے ایسے گفتگو نہ کرو ان سے جیسے کہ ایک دوسرے سے آپس میں کرتے ہو، ورنہ اس کی سزا یہ ہوگی تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تم نے جو زکاتیں دیں، جو حج کیے، جو روزے رکھے، جو نمازیں پڑھی، سب برباد ہو جائے گا، بے ادبی کی وجہ سے سب برباد ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب اس آیت مبارکہ کا شان نزول، یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی یہ بھی سماعت فرمائیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنے حبیب کے دو عظیم ادب سکھائے۔ پہلا ادب یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کلام فرمائیں اور تم ان کی بارگاہ میں کچھ عرض کرو تو تم پر لازم ہے کہ تمہاری آواز ان کی آواز سے بلند نہ ہو،
بلکہ جو عرض کرنا ہے وہ آہستہ اور پست آواز سے کرو۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا کرنے میں، پکارنے میں ادب کا پورا لحاظ رکھو، اور جیسے آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہو اس طرح نہ پکارو، بلکہ تمہیں جو عرض کرنا ہو وہ ادب و تعظیم اور توصیف و تکریم کے کلمات اور عظمت والے القابات کے ساتھ عرض کرو۔ یا محمد کہہ کے پکارنا یہ منع کیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کو جس طرح نام لے کے پکارتے ہو نا اس طرح نہ پکارو، بلکہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اس طرح کے پیارے پیارے القابات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارو، ٹھیک ہے؟ بلکہ یوں کہو یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، کیونکہ ترک ادب سے نیکیوں کے برباد ہونے کا اندیشہ ہے اور اس کی تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ اس آیت کے شان نزول کے متعلق مفسرین کی مختلف روایات ہیں جو کہ مفسرین نے بیان کیا، وہ یہ ہے کہ نبی پاک کی بارگاہ میں منافقین آتے تھے اور اپنی آوازیں بلند کیا کرتے تھے تاکہ کمزور مسلمان اس معاملے میں ان کی پیروی کریں۔ اس پر مسلمانوں کو بارگاہ رسالت میں آواز بلند کرنے سے منع کر دیا گیا تاکہ منافق اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو۔ اب یہ آیت مبارکہ تو نازل ہو گئی کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز کے آگے اونچا نہ کرو۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی نا، اس کے بعد صحابہ کا ری ایکشن کیا تھا کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اگر آواز اونچی کر لی اور ادب کا پاس نہیں رکھا، ادب کا خیال نہیں رکھا حضور کے دربار کا، تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اب صحابہ کا عمل دیکھیں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد، اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کی قسم آئندہ میں آپ سے سرگوشی میں بات کروں گا۔ سرگوشی کہتے ہیں کان میں گفتگو کرنا۔ خدا کی قسم آئندہ میں آپ سے سرگوشی میں بات کروں گا، تیز آواز میں بلند آواز سے پکار کر بلند آواز سے آپ کی بارگاہ میں گفتگو نہیں کروں گا، سرگوشی میں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں یہ آیت نازل ہونے، حضرت عبداللہ بن زبیر کا عمل سنیں۔ یہ آیت نازل ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا کہ آپ رسول کریم کی بارگاہ میں بہت آہستہ آواز سے گفتگو کرتے، یہاں تک کہ بعض اوقات نبی پاک کو بات سمجھنے کے لیے دوبارہ پوچھنا پڑتا کہ کیا کہا۔ یہ صحابہ کا انداز تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی تھے حضرت ثابت بن قیس بن شماس، اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور اپنے آپ کو قید کر لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے کہنے لگے میں جہنمی ہو گیا، میں اہل نار میں سے ہو گیا، میں جہنمی ہو گیا، اور بہت اپنے آپ کو گھر میں قید کر لیا۔ جب کچھ عرصے یہ بارگاہ رسالت میں حاضر نہ ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ سے ان کا حال پوچھا کہ ثابت کہاں ہیں، ثابت بن قیس کدھر ہیں، وہ آج کل آ نہیں رہے ہمارے پاس۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ میرے پڑوسی ہیں، میری معلومات کے مطابق انہیں کوئی بیماری تو نہیں ہے۔ حضرت سعد نے حضرت ثابت سے اس بات کا ذکر کیا تو آپ نے کہا کہ یہ آپ نے ارشاد فرمایا یہ آیت نازل ہوئی ہے اور تم لوگ جانتے ہو کہ میری آواز بلند ہو جاتی ہے، میں جب گفتگو کرتا ہوں تو میں تیز آواز کا مالک ہوں، گفتگو کرتے ہوئے میری آواز بلند ہو جاتی ہے، اور تم لوگ جانتے ہو میں تم سب سے بلند آواز والا ہوں، اور جب ایسا ہے تو میں تو جہنمی ہو گیا۔ یہ آیت تو میرے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ میری آواز گفتگو کرتے وقت اونچی ہو جایا کرتی تھی، میں تو ہلاک ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ صحابی رسول تھے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے یہ صورتحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ وہ تو کہہ رہے ہیں میں جہنمی ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا، میری آواز بلند ہو گئی تھی، اس پر یہ آیت نازل ہو گئی، میں تو ہلاک ہو گیا، میں تو اہل نار میں سے ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمی نہیں بلکہ وہ تو جنتی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ جنتی، وہ جنت والوں میں سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم کی اس روایت میں حضرت سعد بن معاذ کا ذکر ہے اور تفسیر ابن منذر میں حضرت انس سے یہ مروی روایت موجود ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کا انداز تھا۔ اچھا، اس کے بعد چلے صحابہ کے زمانے کے بعد آتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اب مدینے میں جو صحابہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے اور ائمہ کرام، علماء کرام، اسلاف اور بڑے بڑے محدثین، پائے کے محدث اور بڑے بڑے امام، بطور خاص امام مالک جو کروڑوں مالکیوں کے پیشوا، 4 امام ہیں نا دنیا میں بہت بڑے صحابہ کے بعد، ان میں ایک امام اعظم، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک۔ امام مالک مدینے میں رہتے تھے، یہ ساکن مدینہ تھے اور عاشق مدینہ تھے۔ امام مالک کا انداز کیا تھا حضور کی بارگاہ کا، حضور کے روزے کا ادب کیا تھا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حیات حقیقی کے ساتھ اپنی قبر مبارکہ میں زندہ ہیں، یہ سب کا عقیدہ ہے مسلمانوں کا۔ اب سنیں، ابو جعفر منصور یہ خلیفہ تھا اس وقت، یہ بادشاہ مسجد نبوی میں امام مالک سے ایک مسئلے کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا، اس دوران اس کی آواز بلند ہو گئی گفتگو کرتے ہوئے،
امام مالک نے اس سے فرمایا اے مسلمانوں کے امیر، اس مسجد میں آواز بلند نہ کرو، یہ مسجد نبوی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، اس میں اپنی آواز بلند نہ کرو، کیونکہ اللہ نے ایک جماعت کو محبوب کے دربار کا ادب سکھایا اور ارشاد فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز کے آگے اونچا نہ کرو، اور ایک جماعت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے آگے اپنی آوازیں نیچے کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازیں نیچے رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے، متقیوں کے لیے، پرہیزگاری کے لیے چن لیا ہے، اور ان کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ تو جنہوں نے اپنی آوازیں نیچے کر لی ان کی تعریف فرمائی، اور ایک جماعت کی مذمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہے، ان کو تمیز نہیں ہے، ان کو عقل نہیں ہے کہ حجروں کے باہر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں دیتے ہیں۔ تو خلیفہ کو ڈانٹا امام مالک نے کہ یہ مسجد ہے حضور کی، حضور کا دربار ہے، ان کے آگے اپنی آواز کو اونچی نہ کرو۔ بے شک وصال کے بعد بھی، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام مالک، کروڑوں مالکیوں کے پیشوا اور بڑے زبردست قسم کے امام محدث، یعنی امام اعظم امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان سے بڑا کون ہوگا امت میں؟ صحابہ کے بعد ان چار کا بڑا رتبہ ہے، اور دنیا ان کی پیروی کرتی ہے۔ کوئی امام شافعی کی پیروی کرتا ہے اس کو شافعی کہتے ہیں، جو حنفی ہیں وہ امام اعظم کو فالو کرتے ہیں، جو مالکی ہیں وہ امام مالک کو فالو کرتے ہیں۔ اہل عرب اپنے آپ کو مالکی کہتے ہیں، مکہ مدینے میں جتنے ہیں وہ اپنے آپ کو مالکی کہتے ہیں یا حنبلی کہتے ہیں، یعنی امام مالک کو فالو کرنے والے یا امام احمد بن حنبل کو فالو کرنے والے جتنے بھی مکہ مدینے میں اس وقت ہیں وہ اپنے آپ کو مالکی کہتے ہیں۔ امام مالک کا اتنا بڑا مقام ہے، خود امام اعظم امام مالک کے درس میں شریک ہوئے ہیں، یہ مدینے میں درس حدیث دیا کرتے تھے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے ہیں بے شک وصال کے بعد بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ایسی ہی ہے جیسی آپ کی ظاہری حیات میں تھی، بولے نا سبحان اللہ، جیسی آپ کی ظاہری حیات میں آپ کی تعظیم و توقیر تھی، وصال کے بعد بھی۔ یہ سن کر ابو جعفر خلیفہ نے عاجزی کا اظہار کیا اور کہا ابو عبداللہ میں قبلہ رو ہو کر دعا کروں یا رسول اللہ کی طرف رخ کروں؟ اب سنیں امام مالک کا فتویٰ دیکھیں، اس خلیفہ نے کہا کہ میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، اب میں دعا کروں تو کس طرف رخ کروں؟ کعبے کی طرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف؟ اللہ اکبر۔ امام مالک نے فرمایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں رخ پھیرتا ہے، حالانکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تیرے اور تیرے جد امجد حضرت آدم کا وسیلہ ہے، تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر اور شفاعت کی درخواست کر، اللہ تعالیٰ تیرے لیے شفاعت قبول فرمائے گا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، یہ قرآن پاک کی آیت ہے 6 پارے میں، اس میں اللہ نے اپنے محبوب کے دربار میں بھیجا کہ اگر کوئی اپنی جان پر ظلم کر لے، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ جَاءُوكَ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر کوئی اپنی جان پر ظلم کر لے، جَاءُوكَ تو اے محبوب آپ کے دربار میں آئیں، وَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ اللہ سے بخشش طلب کریں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ اور یہ رسول بھی اس کی سفارش کریں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا تو اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ان سے کیوں منہ پھیرتا ہے، کیونکہ دعا کا قبلہ تو آسمان ہے، کعبہ تھوڑی ہے، کعبہ تو نماز کا قبلہ ہے، ہم دعا کو کعبے کی طرف ہاتھ کر کے مانگتے ہیں، دعا کا قبلہ آسمان ہے، دعا کا قبلہ بولیے کیا ہے؟ آسمان ہے، تو دعا تو رب سے کی جاتی ہے، آپ کہیں بھی رخ کر لیں، ابھی میں دعا کرواؤں گا میرا کعبے کی طرف رخ نہیں ہے تو کیا فتویٰ لگے گا مجھ پہ؟ تو کعبے کی طرف رخ کرنا یہ دعا کے لیے شرط تھوڑی ہے، نماز کے لیے شرط ہے۔ کس کے لیے شرط ہے بولیے؟ لیکن جہالت کا دور اتنا دورہ ہے کہ دعا کو بھی کہتے ہیں کعبے کی طرف رخ کرو، تو نماز تھوڑی پڑھنی، دعا تو کسی بھی رخ پر آپ مانگ لیں، میں ابھی آپ کے سامنے دعا کرواؤں گا، میری کعبے کی طرف پیٹ ہے، کیونکہ دعا کا قبلہ کعبہ نہیں ہے، دعا کا قبلہ آسمان ہے، اور دعا ضروری نہیں ہے ہاتھ اٹھانا، یہ سنت ہے، آپ ہاتھ نہ بھی اٹھائیں، آپ دل میں دعا کریں دعا ہو جائے گی۔ دعا کا مطلب ہے اللہ پاک کو پکارنا، اللہ سے فریاد کرنا، اپنی پریشانی اللہ کی بارگاہ میں رکھنا اور اس کا حل تلاش کرنا، یہ ہے دعا۔ ہاتھ اٹھائیں تو یہ سنت ہے، اور سنت میں بھی 3 ادب بیان کیے ہاتھ اٹھانے کے، یا تو چہرے کی کندھوں کی سیدھ میں ہو، یا چہرے کی سیدھ میں ہو، یا پھر اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آئے، یعنی اتنے بلند ہو جائے۔ یہ 3 ادب بیان کیے ہیں دعا کے، اور یہ سنت ہے۔ اب لوگ آپ مکے میں چلے جائیں، آپ جناب مسجد نبوی شریف میں چلے جائیں، وہاں گھوم رہے ہوتے ہیں شرطے، یلا رو حاجی بلا وجہ میں ان کو پتہ نہیں کیا تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو مدینے کا
مدینے کی زیارت نصیب فرمائے، مکہ پاک کا طواف نصیب فرمائے۔ مقام ابراہیم میں لوگ تو تڑپتے ہیں ترستے ہیں عاشقان رسول، اب طواف کرتے وقت جب آتا ہے مقام ابراہیم، سبحان اللہ، تو لوگ اس کو دیکھتے ہیں، چومتے ہیں اور بڑا ایک عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ وہاں بھی شرطہ کھڑا ہوا ہوتا ہے، یا لہرو النظر فقط، النظر فقط، صرف نظر کرو، چومنا نہیں ہے، چومنا نہیں ہے، الشرک الشرک، بس چومنا شرک ہوتا تو حجر اسود کو کیوں چوما جاتا؟ آپ مجھے بتاؤ، اگر چومنا شرک کہتے ہیں اللہ اور اس کے اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو برابر کا ٹھہرانا، ہم کیا اپنے رب کو چوم سکتے ہیں؟ چومنا تو شرک کی نفی کرتا ہے، چومیں گے اس کو جو مخلوق ہو، خالق کو تو چوما ہی نہیں جا سکتا، تو شرک کیسے ہوگا؟ اپنے بچوں کو بندہ چومتا ہے، تو اسی طرح محبت میں قرآن پاک کو چوموں، میں اپنے بچے کو چوموں، اور پھر جو اللہ کے نبیوں کے تبرکات ہیں، مقدسات ہیں، ان کو چومنے سے ہماری عقیدت بڑھتی ہے۔ تو بہرحال اب وہ کھڑا ہوا الشرک نظر النظر فقط، یعنی صرف دیکھو، لا تقبیل نہیں، چومو نہیں، حالانکہ حجر اسود کو یہی بولتے چومو، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما، تو چومنا شرک نہیں ہے، اسی لیے تو چوما۔ تو انبیاء کے تبرکات بھی سبحان اللہ، مقام ابراہیم آتا ہے، یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کی، اور یہ لفٹ کی طرح کام کرتا تھا، اس پر آپ کھڑے رہتے تھے، یہ بلند ہوتا رہتا تھا، آپ دیوار بناتے رہتے، دیوار بلند ہوتی ہے تو پتھر بھی اوپر چلا جاتا، پھر آپ دیوار بناتے اینٹیں رکھتے، جب دیوار بلند ہو جاتی یہ پتھر اوپر ہو جاتا، یہ لفٹ کی طرح کام کرتا تھا مقام ابراہیم، اور آج تک اس پر حضرت ابراہیم کے مبارک پاؤں کے قدم موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد ہیں، حضور ان کی اولاد میں سے ہیں، تو جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چومنے کی وجہ سے حجر اسود کو چومتے ہیں، تو آپ کے جد جن کی آپ اولاد میں سے ہیں، ان کے مبارک پاؤں کے نشانات کو نہ چومیں، ان سے عقیدت کا اظہار نہ کریں۔ تو بہرحال لوگ توجہ ہی نہیں دیتے۔ اب وہ لوگ جب طواف کرتے وقت آتے ہیں مقام ابراہیم کے پاس تو اس کو بڑی پیار سے دیکھتے ہیں، چومتے ہیں، اس کا استلام کرتے ہیں، مطلب اس کو چومتے ہیں۔ اب وہ ایک کھڑا ہوا تھا، اب وہ ایک بیچارے بزرگ سے تھے، بڑی عمر کے، کوئی پنجاب کی طرف کے تھے، تو اب وہ سب کو یہ کہہ رہا نہیں ایسا نہیں کرو، بولا پرے ہٹ یہاں سے میرے کو تو چومنا ہے بھائی، ہم نے تو عقیدت کا اظہار کرنا ہے، تو چومنے سے کچھ نہیں ہوتا میرے محترم اسلامی بھائی۔ تو مقام ابراہیم اللہ پاک آپ کو زیارت نصیب فرمائے۔ تو اب آپ دیکھیں دعا کا قبلہ آسمان ہے، نہ کہ کعبہ، لیکن وہاں پر شیطان گھوم رہے ہوتے ہیں، وسوسے ڈال رہے ہوتے ہیں، نہیں ادھر رک کرو، کعبہ اس طرف ہے، کعبہ اس طرف ہے، بھائی دعا کہیں بھی کرو۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو یہ ہمارے شفیع ہیں، یہ ہماری شفاعت کریں گے، شفاعت کی امید سے حضور کی طرف رخ کر کے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے نبی کو وسیلہ بنا کر کہ یا اللہ ان کی شفاعت ہمارے حق میں قبول کرنا قیامت کے دن، کیونکہ ہمارے اعمال تو ایسے کہ ہم برباد ہیں، ہم ہلاک ہو جائیں گے اگر ہمارے ساتھ عدل کیا گیا، اے مولا ہم پر رحمت فرما اور ہمارے نبی کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما۔ نبی کی طرف رخ کر کے مواجہ شریف کی طرف اللہ موقع دے تو حضور کو وسیلہ بنا کر اور اپنا شفیع اور گواہ تصور کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ امام مالک فرماتے ہیں ان سے اپنا رخ کیوں پھیرتا ہے جبکہ یہی تو شفاعت کریں گے قیامت کے دن، یہی تو شفاعت کریں گے۔ تو اس لیے وسوسوں میں نہیں آنا چاہیے، وہاں پر وسوسے ڈالنے والے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے ادب رسالت۔ ایک دور وہ تھا کہ جب یہ کفار مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ برا بھلا کہتے تھے، آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے نا تو پھر مسلمانوں کو جو ادب سکھایا گیا حضور کا، تو امام مالک فرماتے ہیں کہ جس طرح حضور کی حیات میں حضور کا ادب تھا، اسی طرح بعد وصال بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب ہے۔ اس لیے آپ بڑے بڑے اولیاء جنید بغدادی، بایزید بستامی اور جتنے اولیاء کرام لے لیں، جب وہ مدینے جاتے تھے نا تو اپنی سانسوں کو بھی سنبھالتے تھے، اپنی سانسیں بھی سنبھال کر لو بھائی کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ اتنی ادب کی جگہ جہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں، اور جو ایک بار آ گیا حدیثوں میں آیا قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی، جو ایک مرتبہ آ گیا قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ذرا تڑپیں روئیں اور وہاں کی تمنا کریں تو بلاوا بار بار آتا ہے، لیکن فرشتوں کی تعداد اتنی ہے، اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ سارے فرشتوں کی حاضری ہو جائے۔ روزانہ 70,000 فرشتے صبح و شام آتے ہیں، جو ایک بار چلا گیا قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی، لیکن آسی پڑے رہیں تو صلہ عمر بھر کی ہے۔ معصوموں کو تو عمر میں بس ایک بار اعلیٰ فرماتے ہیں معصوم یعنی فرشتوں کو تو صرف ایک بار حاضری ہے، اور ہم گناہگار اگر پڑے رہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک ہمیں مدینے کی سچی محبت نصیب فرمائے، سبحان اللہ۔ بارگاہ رسالت میں ایسی آواز بلند کرنا منع ہے
جو آپ کی تعظیم و توقیر کے برخلاف ہے اور بے ادبی کے زمرے میں داخل ہے، اور اگر اس سے بے ادبی اور توہین کی نیت ہو تو یہ کفر ہے۔ لہذا جنگ کے دوران یا اشعار کی صورت میں کفار کی مذمت بیان کرنے کے دوران صحابہ کرام کی جو آوازیں بلند ہوئیں وہ اس آیت میں داخل نہیں، کیونکہ یہ تعظیم و توقیر کے خلاف نہ تھیں، بلکہ بعض مقامات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے تھی۔ اسی طرح اذان کے وقت جو آواز بلند ہوئی وہ بھی اس میں داخل نہیں، کیونکہ اذان ہوتی ہی بلند آواز سے ہے۔ تو یہاں جو بلند آواز کرنے سے منع کیا گیا کہ نبی کے آگے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، وہ بلند آواز ہے جس سے بے ادبی تصور کی جائے۔ اب جیسے ہم نعتوں میں تیز آواز سے پڑھتے ہیں، تیز بلند آواز سے، اذان میں تیز آواز ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، تو چونکہ اس سے مقصود ہی آواز کو بلند کرنا ہے، اس کو کوئی بھی بے ادبی شمار نہیں کیا جاتا۔ اللہ پاک کو بلند آواز سے پکارتے ہیں ہم، اللہ پاک کو پکارتے ہیں نا دعا میں، اور بلند آواز سے دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا ربنا یا رحمان یا رحیم، یہ بے ادبی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک عقیدت کا اظہار ہے کہ محبوب کو کبھی پکارا جاتا ہے، کبھی دل میں یاد کیا جاتا ہے، کبھی محبوب کو تیز آواز سے پکارا جاتا ہے، کبھی دل میں یاد کیا جاتا ہے، اور دونوں صورتوں میں لطف آتا ہے۔ تو یہ وہ آواز اونچی کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں منع ہے کہ جس سے بے ادبی کا تصور ہو، جیسے کہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے بے تکلفی ہوتی ہے۔ تو دربار رسالت کا، مدینے کا آج بھی ادب ہے، جب جائیں تو ادب کا مجسمہ بن کر جائیں، آپ کے کسی انداز سے کوئی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے، اور اس طرح جائیں کہ بس آپ کی ذات سے ادب ہی چھلکے، اور ہم یعنی یہ تصور کر کے جائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایک بھاگا ہوا غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں جا رہا ہے، اب ایک بھاگا ہوا غلام، ایک مجرم جب آقا کی بارگاہ میں جاتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ایک مجرم، ایک بھاگا ہوا غلام جب آقا کی بارگاہ میں جاتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اس کیفیت سے بندہ جائے۔ کئی اولیاء کرام ایسے تھے کہ جنہوں نے کئی مرتبہ حاضری ہوئی مدینہ، لیکن کبھی وہ مواجہ شریف پر نہیں آئے، حضور کی جالیوں کے سامنے نہیں آئے، اس لیے کہ وہ یہ کہتے تھے ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم حضور کو اپنا چہرہ دکھائیں، ہم کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا چہرہ دکھائیں، کیا ہم اپنے آپ کو دکھائیں کہ گناہ کر کر کے ہمارے چہرے کالے ہو گئے، ہمارے نامہ اعمال سیاہ ہو گئے، ہم کیا چہرہ دکھائیں۔ اولیاء کرام کی یہ اپنی سوچ تھی، اور بعض ایسے تھے کہتے تھے کہ ہم اگر ان کو ہی چہرہ نہ دکھائیں تو کہاں جائیں، تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، کیا پرسی شور جا بھی سگے بے ہنر کی، اس طرح کے اشعار اعلیٰ حضرت کے، جائیں کہاں پکاریں کسے، کس کا منہ تکیں۔ تو یہ اپنی اپنی سوچ ہے۔ اللہ پاک ہمیں مدینے کا ادب نصیب فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ امام مالک کا ہی اگر ہم ذکر کریں، امام مالک یہ عاشق مدینہ تھے، یہ جب تک زندہ رہے نا انہوں نے مدینے میں چپلیں نہیں پہنی، اس سے بڑھ کر ادب کیا ہوگا بتاؤ یار۔ امام مالک کا عمل ہے میرے بھائیوں، امام مالک بہت بڑے امام ہیں، سب ان کو مانتے ہیں، انہوں نے جب تک یہ زندہ رہے مدینے میں انہوں نے چپلیں نہیں پہنی۔ آج اگر کوئی عاشق رسول چپلیں نہ پہنے، دیکھو بھائی کہاں سے ثابت ہے یہ؟ تو آپ امام مالک سے پوچھو نا کہاں سے ثابت ہے؟ اور بھائی یہ ادب ہے، اور یہ ادب اللہ نصیب والوں کو عطا فرماتا ہے، جن کے نصیب میں ادب ہوتا ہے، جن کی گھٹی میں عشق رسول ملا ہوتا ہے، جن کو گھٹی میں محبت رسول ملی ہوتی ہے۔ مدینے کا ادب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سرزمین میں، اس زمین میں موجود ہیں، ہم چپلیں کیسے پہنے؟ یہ اپنا ادب ہے۔ جب حدود حرم میں آتے ہیں تو چپلیں اتار دیتے ہیں، اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے جب تک آپ زندہ رہے مدینے میں تو آپ قضاء حاجت کے لیے، واش روم کے لیے مدینے سے باہر جاتے تھے، باہر جاتے تھے قضاء حاجت کے لیے، اور پھر واپس تشریف لاتے، کبھی بھی مدینے سے زیادہ دور نہیں رہے، سفر پر جاتے تو فوراً مدینے میں داخل آ جاتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مدینے سے باہر مر جاؤں۔ فاروق اعظم کی دعائیں ہیں، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ مجھے شہادت کی موت دے، وجعل موتی فی بلد حبیبک، اپنے محبوب کے شہر میں دے، اپنے محبوب کے شہر میں، جنت البقیع۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں جنت البقیع نصیب فرمائے۔ مرنا تو سب نے، موت یقینی طور پر آنی ہے، لیکن ایک کاش جنت البقیع میسر آ جائے۔ جنت البقیع ملی ہے نا تو وارے نیارے ہیں، صحابہ کرام ہیں، ہزاروں علماء، اولیاء، اللہ کے نیک بندے، ان کے صدقے اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ اور جنت البقیع وہ قبرستان ہے، فرمایا کہ یہ دو قبرستان، ایک مکے کا جنت المعلا اور دوسرا مدینے کا جنت البقیع۔ فرمایا جو ان میں مرے گا، جو ان میں دفن ہوگا، ان کی شفاعت کی جائے گی، ان کو بخش دیا جائے گا۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ ان دونوں قبرستان کے کنارے جھاڑ دیے جائیں گے تو جو اس کے مدفونین ہوں گے اللہ پاک ان سب کو بخش دے گا۔ ایک حدیث میں اس طرح آیا کہ جس سے ہو مدینے میں مرے تو اسے چاہیے مدینے میں مر جائے، کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اس لیے عاشقان رسول کو آپ نے دیکھا ہوگا مدینے میں مرنے کی دعائیں کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں کاش ہمیں مدینے میں موت آئے، کیونکہ موت تو آنی ہے، لیکن ایک کاش ہم صحابہ کے قدموں میں پہنچیں، اور وہاں اگر تدفین ہو گئی تو پھر تو ان کی نسبت سے ہی اللہ پاک بخش دے گا، کیونکہ نیک پڑوسی
کی وجہ سے اللہ پاک گناہگار پر بھی رحم فرماتا ہے. یہی معاملہ قبر کا ہے کہ اگر ساتھ کسی ولی کی قبر ہے نا تو اس کی برکت سے اللہ پاک اس پر سے بھی عذاب اٹھا لیتا ہے. اور وہاں تو ہزاروں صحابہ ہیں, 10,000 صحابہ کرام کم و بیش جنت البقیع میں, 10,000 کم و بیش. اور پھر اولیاء, محدثین, کون کون ہیں. امام حسن کی قبر جنت البقیع میں, سیدہ خاتون جنت کی مبارک قبر جنت البقیع میں. اللہ اکبر. بڑے بڑے اہل بیت کے اکثر افراد جنت البقیع میں موجود ہیں. ازواج مطہرات کی قبریں جنت البقیع میں موجود ہیں. تو اللہ پاک ہمیں بس سچی محبت نصیب فرمائے. تو یہ ادب آپ کو ادب والوں سے ملے گا, کہیں اور سے نہیں ملے گا. ادب والوں کی صحبت میں بیٹھیں, عاشقان رسول کی صحبت میں بیٹھیں. اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ برکتیں ملتے رہیں گی. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.